شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل پر خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیوں کا۔ آج کی کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں لاہور سے۔ صبا کہتی ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک ترین کہانی شیئر کروں گی۔ یہ آج سے قریب 5 سال پرانی بات ہے۔ میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا تھا، جہاں پر بھی میرے گھر والے کوشش کرتے تھے میرا رشتہ کرنے کی، میرا رشتہ طے نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا رکاوٹ تھی، کیا بندش تھی، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ میری امی نے بہت سی پڑھائیں کی، ہر طرح کا وظیفہ کیا، یہاں تک کہ ایک دو عامل حضرات کے پاس بھی گئے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے دیری ہے۔ پہلے کسی نے بتایا کہ کسی نے حسد میں آ کر نکاح کی بندش کروائی ہوئی ہے، تو نکاح کی بندش کے لیے بھی کچھ مجھے عملیات بتائے گئے۔ وہ عملیات بھی میں نے کیے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میں نے بہت زیادہ خود بھی پڑھائیں کی، وظیفے کیے، لیکن کوئی نہ رشتہ آتا نہ رشتہ ہوتا۔ بہت کوشش کرتے تھے، ابو بھی امی بھی، ہر کسی کو کہنا، رشتہ داروں کو بھی کہنا۔ میری ایج کی میری جتنی فرینڈز تھیں ان کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں، میری کزنز کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن میری شادی نہیں ہوتی تھی، رشتہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کوئی بظاہر کمی بھی نہیں تھی، نہ فیملی میں نہ مجھ میں پڑھی لکھی بھی تھی۔ وہ گزرتا جا رہا تھا، امی ابو انتہائی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میری امی اور میں ہم لوگ بازار گئی ہوئی تھی، ہم لوگ کچھ خریداری کر رہی تھیں، تو ہم لوگ انارکلی بازار میں تھیں۔ وہاں پر جیسے ہم لوگ کچھ چیزیں لے رہی تھی تو امی کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی کچھ شاپنگ ہی کر رہی تھی اپنی بیٹی کی شادی کی۔ تو امی نے انہیں کہا کہ مجھے میری بیٹی کو بھی دعا دیں، اللہ اس کی بھی نصیب کھولے۔ ان آنٹی نے میری امی سے کہا کہ آپ لوگ موتی مسجد جائیں، موتی مسجد میں جا کر ادھر دعا مانگ کر آئیں، اپنی بیٹی سے کہیں وہاں پر جا کر اس نے دعا بھی مانگنی ہے، اور وہاں پر جا کر اس نے دیوار کے اوپر اپنی دعا لکھنی ہے۔ آپ نے اس کو 3 جمعرات لگاتار لے کر جانا ہے۔ یہ ہر جمعرات جائے گی اور وہاں پر اپنی دعا لکھ کر آئے گی۔ اگر اس کی پہلی دعا کے آگے اس کو کوئی نشانی ملی، کوئی بھی نشانی، اور پھر آخری دعا کے بعد کوئی نشانی ملی، تو اس کی شادی ضرور ہو جائے گی۔ آپ لوگ اسے موتی مسجد لے کر جائیں۔ میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی، اور دیکھیں آج اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ امی نے جب یہ بات سنی، امی کو یہ بات بہت زیادہ جیسے ان کے دل کو لگی۔ میں نے راستے بھر میں امی کو سمجھایا، امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتیں بڑھا کر کرنے کی، ہم کہاں جاتے پھریں گے موتی مسجد؟ تو امی کہتی کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، موتی مسجد ہم جائیں گے۔ جب ہم لوگ واپس آئے، میں نے موتی مسجد پر تھوڑی بہت ریسرچ کی، تو میں نے امی کو بتایا امی جنات کی مسجد ہے، موتی مسجد تو بنائی ہی جنات نے ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کچھ واقعات بھی ہو چکے ہیں، تو کیا ہمیں وہاں پر جانا چاہیے؟ امی کہتی ہیں جانا تو چاہیے، اگر وہاں پر جنات ہوتے ہیں اور جنات نے ہی وہ مسجد بنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دیوار پر دعا لکھنے والی بات ہے، پھر وہ جنات کے ذریعے ہی کچھ بات ہوتی ہوگی۔ کیا پتا اللہ پاک قبول کر لیں، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ امی نے ابو سے بات کی، ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پتہ کروں گا اور میں لے جاؤں گا۔ ابو بھی پریشان رہتے تھے، 2 میرے بھائی تھے، دونوں بھائیوں کی شادی بھی ہو گئی تھی، بس میں ہی رہ گئی تھی۔ دونوں بھائی جو تھے، دونوں بھائی ملک سے باہر رہتے تھے، میں امی ابو کے پاس ہی رہتی تھی۔ اب ابو نے پتہ کرنا شروع کیا موتی مسجد کا، تو پتہ لگ گیا کہ موتی مسجد جا سکتے ہیں، کیا کیا ٹائمنگ ہے وہاں پر جانے کی، کیونکہ موتی مسجد میں شام کے بعد لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ مغرب کی نماز ہوتی ہے نہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، صرف وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز لوگ پڑھنے جاتے ہیں۔
اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر بہت سے جنات ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور اپنی موجودگی کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ ابو نے آ کر یہ بات بتائی۔ اب میں نے، امی اور ابو نے، ہم لوگوں نے پلان کیا جمعرات کے دن جانے کا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر سے نکلے اور ہم لوگ موتی مسجد پہنچ گئے۔ مجھے شروع سے عادت تھی، میں بہت زیادہ جیسے پرفیوم وغیرہ لگاتی تھی۔ میرے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ مجھے وہاں پر لگا کر جانا تھا یا نہیں۔ میں نے حسب معمول پرفیوم لگایا۔ میں وضو میں تو تھی۔ ہم لوگ موتی مسجد کی طرف چلے گئے۔ موتی مسجد میں جب ہم لوگ داخل ہوئے، مسجد بالکل ایسے خاموش تھی۔ بہت کم لوگ تھے وہاں پر، گنے چنے گنتی کے ہی کچھ لوگ تھے۔ عورتیں تو مجھے نظر بھی نہیں آئیں۔ امی جو تھیں، امی اور میں، ہم لوگ عورتوں والی سائڈ پر چلے گئے۔ ابو مردوں والی سائڈ پر چلے گئے جہاں پر اندر نماز ادا کی جاتی ہے مسجد کے اندر۔ اب دوسری سائڈ پر ایک حصہ عورتوں کا بنا ہوا تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہاں پر جو ایک مخصوص جگہ ہے، جالیوں کے پاس جا کر دیوار پر کچھ لکھنے سے آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ آگے جا کر دیکھا جگہ خالی تھی اور وہاں پر دیواروں کے اوپر بے شمار لوگوں نے اپنی دعائیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہو کر وہ سب دیکھ بھی رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب بالکل نیا تھا۔ یہ سب دیکھنا، وہاں موتی مسجد کا منظر، وہ ٹھنڈی ہوا، اتنا بڑا وسیع صحن، سنگ مرمر کی سفید مسجد، سکون تو وہاں پر بے تحاشا تھا۔ اور بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی جنات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خوف انسان کے ساتھ ساتھ تو رہتا ہی ہے۔ امی جو تھیں صحن میں بیٹھ گئیں اور مجھے کہنے لگی جاؤ تم اندر جا کر دعا لکھو، وہ سامنے دیوار کے پاس جہاں پر بہت سے لوگوں نے دعا لکھی ہوئی ہے۔ میں گھر سے ایک مارکر ساتھ لے کر گئی تھی تاکہ میں وہاں پر دیوار کے اوپر اپنی دعا لکھ سکوں۔ میں وہاں پر کھڑی ہوئی، پہلے میں نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد میں نے دیوار کے اوپر دعا لکھنا شروع کر دی۔ دعا لکھنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ اگر یہاں پر کوئی جنات ہیں تو مجھے اپنا آپ ظاہر کریں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرے دماغ میں کیوں یہ چیز آئی۔ میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار یہی لفظ بولے کہ اگر یہاں پر کوئی جنات ہیں تو مجھے بھی اپنا آپ ظاہر کریں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی عورت آئی ہے۔ اس عورت نے میرے بالکل کان کے پاس آ کر کہا یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ بالکل میرے کان کے پاس آ کر اس نے سرگوشی کی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ میں نے ایک بہت قداور عورت کو دیکھا۔ وہ پوری ہی سفید لباس میں تھی، سفید ہی شلوار قمیض تھا اور سفید ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جب میں پیچھے ہٹی، میں باہر نکلی، میں امی کی طرف دیکھ رہی تھی گھبرا کر۔ امی نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے فوراً سے اس طرف پلٹ کر دیکھا، وہاں پر وہ عورت نہیں تھی، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں خوف کے مارے وہیں پر نیچے بیٹھ گئی۔ امی فوراً سے اٹھی، میرے پاس آئی، مجھے اٹھایا اور کہنے لگی تم ٹھیک تو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، میں نے بھی یہاں پر ایک جن ذاتی کو دیکھا ہے۔ جب امی نے یہ بات سنی کہ میں نے یہاں پر جن ذاتی کو دیکھا ہے، کسی جنی کو دیکھا ہے، امی ڈر گئی۔ امی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ امی نے کہا تم وہم کر رہی ہو، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، یہاں پر کچھ ہے۔ باہر ہم لوگ فوراً سے موتی مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گئیں، ابو کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب امی نے دیکھا کہ میری طبیعت خاصی زیادہ خراب ہو رہی ہے، امی آگے گئی اور امی نے جھانک کر مردوں والی سائڈ پر دیکھا۔ ابو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا ابو کسی سے مخاطب ہیں، ابو کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ امی نے ابو کو آواز دی کہ جلدی سے باہر آئیں۔ ابو نے پہلے تو آواز نہیں سنی۔ امی نے تھوڑا اور قریب جا کر ابو کو بلایا۔ ابو نے امی کی طرف دیکھا اور فوراً سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ امی نے کہا کہ صبا کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے، جلدی سے گھر چلیں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، وہ ڈر رہی ہے بہت زیادہ۔ ابو نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ امی نے کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی گھر چلیں۔ مجھے ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ امی نے ابو سے پوچھا آپ وہاں پر کس سے باتیں کر رہے تھے؟
आपको हमारा ख्याल ही नहीं आया। तो अब्बू कहने लगे कि वहां पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, मैं उनसे बातें कर रहा था, उनसे मस्जिद के बारे में कुछ मालूमात दे रहा था, उनसे पूछ रहा था कि मस्जिद में क्या मामलात होते हैं, कि यहाँ पर मगरिब और इशा के वक्त जिन्नात आते हैं। तो मुझे ये बता रहे थे कि मगरिब के वक्त यहाँ पर जिन्नात बिल्कुल आते हैं, नमाज अदा करते हैं। इशा के वक्त भी बहुत से जिन्नात यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद का पूरा ये जो सहन है ये भी भरा होता है। अम्मी ने कहा कि अच्छा, मैंने तो उन बुजुर्ग को नहीं देखा। तो अब्बू कहने लगे वो बिल्कुल मेरे सामने तो बैठे थे जब आप मुझे बुला रही थी। अम्मी कहती नहीं, आपके सामने तो कोई भी नहीं था, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा था शायद आप वहां पर अकेले ही हो। हाँ, दूर बिल्कुल आगे जो अगले वाली सफ थे वहां पर मैंने किसी शख्स को बैठे देखा था, लेकिन आपके आसपास तो कोई भी नहीं था। अब वो घबरा गए, वो कहने लगे नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया, जिस तरह मैं बैठा था मेरे सामने, बिल्कुल जैसे मैं बैठा ऐसे मेरे सामने एक बूढ़े शख्स बैठे थे जिनसे मैं हम कलाम था। अभी ने कहा नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, आप अकेले बैठे थे, आप बोल जरूर रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं था आप बोल क्या रहे हैं। अब वो भी थोड़े से डर गए। इसके बाद मेरे से पूछा गया, मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने दुआ लिखने के बाद वहां पर खड़े होकर कहा कि अगर यहाँ पर कोई जिन्नात है और सच में ये मस्जिद जिन्नात ने बनाई है तो मुझे अपना आप जाहिर करें, मुझे दिखाएं। अभी मैंने एक बार कहा कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कहा कुछ नहीं हुआ। जो ही मैंने तीसरी बार कहा, मेरे कान के पास आकर किसी औरत ने कहा यहाँ से बाहर चली जाओ। अभी मैंने उस औरत को भी देखा, इतना लंबा कद था, सफेद शलवार कमीज था, सफेद ही चादर थी, मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने बस पीछे से खड़ी देखी। अम्मी कहती है ना तो वहां पर कोई औरत आई, ना ही मैंने किसी औरत को उस जगह पर जाते देखा, कहीं तुम्हें वहम तो नहीं हुआ। हम लोग बड़े हैरान। अब वो भी कह रहे थे कि वो किसी बुजुर्ग से बातें कर रही थी। अम्मी ने कहा मैंने उन्हें भी नहीं देखा, और मैं तो खुद औरत को देख कर डरी थी, और अम्मी कह रही है कि अम्मी ने उन्हें देखा ही नहीं। हम दोनों, अब्बू और मैं, खासे परेशान थे। खैर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, सर भारी हो गया, कंधे भारी हो गए, शायद वो खौफ था जो मेरे ऊपर सवार हो चुका था। बहरहाल मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं उस जगह के बारे में सोचने लगी, मोती मस्जिद के बारे में, वहां की सारी जगह, वहां पर कैसे कैसे जिन्नात आते होंगे, वो कौन थी, वो कहाँ से आई थी, क्या वो मेरे आसपास थी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। अभी मैं सोई हुई थी गहरी नींद में, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास चमेली के बहुत से फूल पड़े हैं, जैसे किसी ने ताजा फूल लाकर मेरे पास रख दिए हो, मेरे पिलो के पास। मुझे बहुत ज्यादा चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे के ऊपर पानी के कतरे गिरे हों, बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में अंधेरा था, मगरिब की अजान हो रही थी, चमेली के फूलों की खुशबू मेरे आसपास महक रही थी। मैं फौरन से उठी, मैंने चारों तरफ देखा, कमरे की लाइट ऑन की, कहीं कोई फूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे चेहरे पर पानी के कतरे पता नहीं कहां से आए, काफी ज्यादा पानी के कतरे थे मेरे चेहरे पर। मैंने फौरन से अम्मी को बुलाया। अम्मी कमरे में आई। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। अम्मी कहती तुम्हारे कमरे में ही आ रही है, बाहर तो कहीं भी नहीं है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कहीं अब्बू कोई गजरे वगैरह तो नहीं लाए, या बाहर गली में तो नहीं कोई गजरे शजरे आए। अम्मी कहती है अगर गली में गजरे आते तो हमें भी तो खुशबू आती, लेकिन खुशबू तो सिर्फ तुम्हारे ही कमरे में है। मेरे पूरे कमरे में चमेली के फूलों की खुशबू महक रही थी। पता नहीं ये क्या मामला था। उस वक्त तो बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने अपने सारे परफ्यूम चेक किए, किसी की वो खुशबू थी ही नहीं। वो चेहरे के छींटे तो अम्मी को बताना मैं भूल ही गई, जो मेरे चेहरे के ऊपर पानी के कतरे आए थे। बहरहाल मैं उठी, बाहर निकली, मैंने वजू किया, थोड़ी सी डर गई मैं। अम्मी के साथ किचन में जाकर बैठ गई, खाना वगैरह खाया, चाय पी। दोबारा कमरे में आई तो कोई खुशबू नहीं थी। वो खुशबू जो थी जैसे गायब हो गई हो। अम्मी ने कहा अब तो खुशबू नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, शायद तुमने कोई परफ्यूम लगाया होगा। बहरहाल उसी रात की बात है। मुझे आदत थी मैं देर तक बैठकर नॉवेल्स पढ़ा करती थी। मैं आज भी कोई नॉवेल ही पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी बाहर। हमारे सहन में एक दरख्त लगा हुआ था,
وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ میرے کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ بہت زیادہ تیز چمیلی کے پھولوں کی خوشبو پھر سے مہکی۔ ایسے لگ رہا تھا چمیلی کے پھولوں کی خوشبو باہر سے آ رہی ہو۔ تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے ہمارے صحن میں کوئی سفید لباس میں گزر کے گیا ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ میں نے خود اسے جاتے دیکھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے باہر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ صحن بالکل خالی تھا، چاند کی چاندنی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، برآمدے میں لگے سفید پردے ہوا میں اڑ رہے تھے، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لاک لگا دیا، کیونکہ وہ خوشبو اتنی تیز تھی، پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے گھر میں اس طرح سے پھولوں کی خوشبو نہیں آئی۔ جب سے میں موتی مسجد سے آئی تھی تب سے یہ سب ہو رہا تھا۔ اب تقریباً 2 سے 3 دن یہ کام ہوا۔ مختلف ٹائموں میں چمیلی کے پھولوں کی خوشبو آتی اور مجھے کسی کی موجودگی کا احساس بھی رہتا۔ میں سوئے سوئے 2 سے 3 بار ڈری بھی تھی۔ ڈری ایسی تھی کہ جیسے میں سوئی ہوئی ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے آ کر میرے جیسے بلینکٹ کو چھیڑا ہو، کسی نے آ کر جیسے کمرے کی لائٹ کو آن کیا ہو یا میرے کمرے کی چیزوں کو چھیڑا ہو۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ ابو نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب سے دم کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ابو، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے خود ہی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد میں نارمل ہو گئی۔ اب جیسے 6 دن گزرے، اگلی جمعرات آ گئی، ہم نے پھر جانا تھا۔ امی ابو اور میں ہم لوگ پھر چلے گئے۔ آج میں نے جا کر وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آج وہاں پر میرے سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں اپنی دعا ڈھونڈنے لگی۔ بالکل سامنے تھوڑا سا اوپر کر کے میری دعا لکھی ہوئی تھی۔ میری دعا کے آگے بھی جس طرح سے کچھ ہلکا سا نشان تھا، پتہ نہیں وہ کیا نشان تھا، لیکن کچھ تھا ضرور، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ڈاٹ تھا، کوئی لائن تھی، کچھ تھا ضرور۔ بالکل جو جیسے ان آنٹی نے کہا تھا کہ کوئی نشانی ملے گی، وہ ریڈ کلر کا کوئی نشان تھا، جیسے ریڈ کلر سے کسی نے وہاں پر کوئی نشان بنایا ہو۔ میں نے اسی کے آس پاس پھر سے اپنی دعا لکھ دی اور کھڑی ہو کر دعا مانگنے لگی۔ آج امی ابو دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ تبھی ابو کو کسی نے آواز دی اور وہ اٹھ کے مسجد کے اندر چلے گئے۔ ہم لوگ ہو بہو اسی ٹائم پر گئے تھے جب ہم لوگ پہلے گئے تھے۔ جیسے میں دعا مانگ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا وہی چمیلی کے پھولوں کی خوشبو جو ہمارے گھر سے آتی ہے وہاں پر مہکنے لگ گئی۔ میں اتنی حیران ہوئی، میں نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ جو 4-5 عورتیں تھیں وہ باہر نکل گئیں۔ صرف ایک عورت کونے میں کھڑی تھی، وہی عورت سفید لباس والی، اتنا ہی لمبا قد، چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈھکے ہوئے چہرے میں بھی وہ میری طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر سے میری وہی حالت ہونے لگی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، سر چکرانے لگ گیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں فوراً سے وہاں سے پیچھے ہٹی اور بالکل سیم اسی جگہ پر پھر سے بیٹھ گئی۔ امی پھر سے اٹھ کر آئیں، مجھے پکڑا اور باہر لے کر گئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آج بھی میرا وہی حال ہوا ہے۔ امی نے ابو کو بلایا۔ ابو آج بالکل اکیلے تھے مسجد میں، کچھ لوگ پہلے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ امی نے ابو کو بلایا، ابو بھی جیسے کسی کو سلام کر کے اٹھ کر آ گئے۔ آج بھی امی کو مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا۔ گھر جا کر وہی باتیں ہوئی۔ میں نے امی کو کہا کہ امی میں نے پھر سے اسی عورت کو دیکھا۔ امی آپ جانتی ہیں جب میں دعا مانگ رہی تھی میرے آس پاس ہو بہو وہی چمیلی کے پھولوں کی خوشبو تھی جو ہمارے کمرے سے آ رہی تھی۔ امی کہنے لگی بس تمہیں عادت ہے سٹوریز بنانے کی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو نے پوچھا آج تم نے دیکھا ان بزرگ کو، وہ مجھے بلانے آئے تھے اور پھر انہوں نے میرے سے باتیں بھی کی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ امی کہنے لگی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ ابو کہتے بس رہنے دو، تمہارے سامنے ہی تو وہ آئے تھے۔ امی کہتی ہے کہ نہ میں نے انہیں دیکھا نہ مجھے آواز آئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کب اٹھ کر گئے، میں تو اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی بیٹھ کر۔ ابو بڑے حیران ہو گئے، ابو کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ ابو نے بتایا امی کو کہ وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ مل کر مجھے بہت اچھا لگا، مجھے انتظار تھا کہ آپ آئیں گے، اسی لیے میں پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی نے کہا کہ پھر بھی ذرا احتیاط کریے گا، وہاں پر جنات بھی انسانی روپ میں آتے ہیں۔
آج رات جس دن ہم لوگ موتی مسجد سے ہو کر آئے تھے، آج رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو آئی۔ رات تقریباً 12:30 بجے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے دروازے کے اوپر، کمرے کے دروازے کے اوپر ہلکی سی دستک ہوئی۔ 2 سے 3 بار ہلکی سی دستک ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے باہر کوئی موجود ہے۔ اب میرے میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھوں باہر کون ہے۔ پھر جب تیسری بار دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ مجھے امی کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے امی مجھے کچن میں کھڑی ہو کر بلا رہی ہوں۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر جھانک کر دیکھا ہم لوگوں کی کچن کی لائٹ آف تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ اندر امی کھڑی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے کانوں کے ساتھ پھر سے وہی آواز آئی، صبا باہر آ جاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی، کچن خالی تھا، میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی۔ میں اتنی ہمت والی تھی کہ میں امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی بھی نہیں۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا جب جنات سے ڈر لگے تو ہمت کرنی چاہیے، اس خوف کے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، طاری نہیں ہونے دینا۔ بس میں نے فوراً سے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تاکہ یہ خوف میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور وہ آواز بھی دوبارہ نہیں آئی۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ شاید یہ وہی مخلوق ہے جو مجھے موتی مسجد میں نظر آئی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ اس دن رات کو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد مجھے وہ دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ ہی مجھے خوشبو آئی۔ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب آخری جمعرات تھی جب ہم لوگوں کو موتی مسجد میں جانا تھا۔ آج ہم لوگ مسجد میں مٹھائی لے کر گئے اور وہ مٹھائی ہم لوگوں نے جا کر صحن میں ایک جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دی کہ اگر کوئی مسجد میں آئے گا تو اٹھا کر کھا لیں گے۔ خوشی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے مسجد میں جا کر ایک اونچی سی دیوار پر ہم لوگوں نے، جہاں پر وہ دیے روشن کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، اس سائڈ پر مٹھائی بھی رکھ دی۔ اسی طرح سے میں گئی، میں نے تیسری بار بھی اپنی دعا لکھی۔ آج پھر سے میری دعا کے آگے سرخ رنگ کا ڈاٹ لگا ہوا تھا۔ آج بھی میں نے دعا لکھی۔ آج میرے آس پاس خوشبو نہیں تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کچھ بول رہا ہے۔ میں جیسے جیسے دعا مانگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس دعا کو کوئی ریپیٹ کر رہا ہو۔ میں نے بس جلدی جلدی دعا مانگی اور فوراً امی کے پاس آ گئی۔ آج ابو بھی اٹھ کر نہیں گئے۔ ابو نے کہا کہ مجھے 2 بار انہوں نے بلایا ہے، لیکن میں نہیں گیا۔ پتہ نہیں اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ اب وہ بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے۔ بہرحال تیسری بار کی دعا مانگنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آئے، آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں ہوتا تھا، جس دن بھی میں موتی مسجد سے ہو کر آتی تھی مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی۔ آج بھی جب آ کر سوئی، مغرب کے ٹائم میرے کمرے کی لائٹ آن ہوئی، میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی آئے، لیکن چنبیلی کے پھولوں کی کوئی خوشبو نہیں تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے فوراً سے اپنا چہرہ دیکھا، چہرے کے اوپر تازہ پانی کے چھینٹے تھے۔ کہاں سے وہ قطرے آئے مجھے نہیں پتا۔ چاروں طرف دیکھا، چھت پر کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جہاں سے اتنا زیادہ پانی میرے چہرے پر آتا۔ میں نے امی کو جا کر دکھایا، ابو کو دکھایا، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ امی نے میرا چہرہ صاف کر دیا۔ میری دعا مانگنے کے تقریباً 3 ماہ کے بعد میرا رشتہ آیا، ایک رشتہ آیا، پھر ایک اور رشتے کا پتہ چلا۔ جیسے کام شروع ہو گیا، 3-4 رشتے آئے میرے۔ ان میں سے ایک رشتہ جو تھا وہ میری فیملی کو اچھا لگا اور وہاں پہ میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ پھر میرا نکاح ہوا، میری شادی بھی ہوگی 6 ماہ کے اندر اندر۔ میں نے دعا مانگی تھی کہ جس دن میری شادی ہو جائے گی میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہاں پر آؤں گی اور پھولوں کے گجرے رکھ کر جاؤں گی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی پھولوں کے گجرے لے کر موتی مسجد میں رکھنے کے لیے۔ اسی جگہ پر گئی جہاں پر میں نے اپنی دعائیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے بہت ڈھونڈی، میری دعائیں کہیں نہیں تھیں۔
पता नहीं वो मिट गई या उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया होगा या किसी ने मिटा दी होंगी। मेरी वाली दुआएं कहीं भी नहीं थी। ये शायद जो पूरी हो जाती हैं वो मिट जाती हैं। कुछ ऐसा जरूर होगा वहां पर। मैंने वहां पर फूलों के गजरे रखे। जैसे ही दुआ मांगी उस वक्त भी वहां पर 2-4 लोग ही थे, ज्यादा रश नहीं था। हर बार हम लोगों की खुशकिस्मती यही थी कि जितनी बार भी जाते थे वहां रश नहीं होता था। फूलों के गजरे वहां पर रखकर जो ही मैं बाहर आई, मैंने अपने शोहर को आवाज दी। हम लोग मोती मस्जिद से बाहर जाने लगे तो मेरे आगे आगे एक औरत जा रही थी। उसके हाथों में वही फूलों के गजरे थे जो मैं रख कर आई थी। इसने सफेद शलवार कमीज पहना हुआ था। वही कद काठ था जिसको मैं देखती थी। ऐसे लगा जैसे वो मेरे साथ ही मोती मस्जिद से बाहर निकल गई हो। हम लोग जाकर अपनी गाड़ी में बैठे। उस औरत को मैंने थोड़ा सा आगे जाते देखा, वो गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई कि मैंने क्या देख लिया है। मैंने अपने शोहर को ऐसी कोई बात नहीं बताई। पता नहीं वो मानते या ना मानते। मैं रास्ते भर पीछे पलट पलट कर देखती रही, लेकिन मुझे वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं थी, मैं नहीं जानती। आज तक वो चीज मेरे लिए एक मिस्ट्री ही है। उसके बाद कभी नौबत ही नहीं आई मुझे मोती मस्जिद जाने की। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ जो मैंने आपको बताया। लाहौर से बहुत से लोग होंगे जो मोती मस्जिद जाते होंगे। मैंने सुना है कि बहुत बहुत दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, पर कहते हैं कि बहुत से लोगों की दुआएं वहां पर पूरी भी हो जाती हैं। मुसलमान जिन्नात इबादत करके उन दुआओं को अल्लाह पाक से पूरा करवाते हैं जो वहां पर अमानतन लिख कर आते हैं। मेरी तो पूरी हुई। मुझे नहीं पता कि और किसी की दुआ वहां पर पूरी हुई है या नहीं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। जिन दिनों में मैं दुआएं मांगती थी, जिन दिनों में वो चमेली के फूलों की खुशबू और एक रात वो औरत मुझे नजर आई थी, वो मेरे लिए बहुत खौफनाक बातें थी। और जब मैंने अम्मी को खड़े देखा था किचन में, वो सब जब मुझे याद आता है तो कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझकर भूल भी जाती हूँ। शायद मेरा वहां पर जाना, उनसे हम कलाम होना, वो मेरे काम आ गया। लेकिन फिर बाद में जब अल्लाह का मेरे पर करम हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई। मैं डरती बहुत थी। मुझे ऐसे लगता था कोई डराता है। डरावनी आवाज़ें आती थी, डरावने ख्वाब आते थे। तो मेरे शौहर मुझे एक साहिब उनके पास लेकर गए। उन्होंने जब मुझे दम किया तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ असरात है, और वो असरात कभी कभी इंसान को डराते भी हैं। शादी से पहले के इसके ऊपर असरात है। इसके ऊपर कोई मखलूक बहुत ज्यादा इसके साथ साथ रही है, इसके ऊपर हावी हुई है। इसे दौरे नहीं पड़े लेकिन अब वो तंग कर रही है। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया। ये वही असरात थे उसी औरत के जो मुझे मोती मस्जिद में जिन्नी नजर आई थी। वो जिनजादी जिसने अल्लाह पाक से मेरी दुआ भी पूरी करवा दी। उसके बाद मैं मोती मस्जिद की तरफ नहीं गई, ना ही मेरे शोहर ने मुझे जाने दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो कहीं दोबारा से मेरे ऊपर वो असरात ना हो जाए। मैं बहुत ज्यादा डरती थी, मुझे बहुत डर लगता था। इतना डर कि शायद पहले उसको देखने वाला भी डर नहीं था। एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। अकेली बैठ नहीं सकती थी, आईना देख नहीं सकती थी, सोई सोई भी चीखें मारने लग जाती थी। पता नहीं वो सब क्या था। अल्लाह का शुक्र है फिर वो वक्त भी गुजर गया। अब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी भी दी हुई है। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। जिसमें मैंने बहुत से लोगों से मोती मस्जिद के बारे में बहुत से वाकयात सुने हैं और बहुत से वाकयात में मैंने स्टोरीज पहले भी दी हैं। अब जो लोग लाहौर में रहते हैं या जो लोग दूसरे शहरों से भी मोती मस्जिद में गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सुनने वालों में से कौन कौन मोती मस्जिद में जा चुका है। मैं आज तक मोती मस्जिद की तरफ नहीं गई, ना ही मैंने अभी मोती मस्जिद को देखा है। इंशाल्लाह ताला किस्मत में हो तो ज़रूर जाकर मैं भी मोती मस्जिद को विजिट करूंगी और देख कर आऊंगी कि वहाँ जिस जगह की मैंने इतनी कहानियां दी हैं वो हकीकत में देखने में कैसी होगी। अगर आप लोगों ने मोती मस्जिद में को देखा है और गए हैं, वहां पर दुआएं मांगी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की खौफनाक कहानी।
आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushimir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।